سے ایک پھول آج آنے والے مہمانوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں جب انسان گناہوں کی دلدل میں دھنس جاتا ہے اور اسے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پر انسانوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے ہماری بخشش کے کئی سامان ہمیں عطا فرمائے ہیں، لیکن جب ہم انسانیت کے تمام تقاضوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، پھر وہ خالق کائنات، وہ ارحم الراحمین، وہ جبار و قہار، وہ غفار و ستار، وہ جلیل و قوی، وہ اپنے غضب کا اظہار بھی فرماتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ کریم کی ناراضگی کے کئی اسباب ہیں، کئی نشانیاں ہیں، ان میں سے آج ہم دو کا ذکر کریں گے۔ گزشتہ ماہ میں سورج گرہن ہوا، اور یہ اب بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، سورج گرہن، چاند گرہن، زلزلے آ رہے ہیں۔ اب ہر چیز کو سیر و تفریح کا سبب بنا دیا گیا ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ کم از کم جو جمعہ شریف کی محفل میں یہاں دوست آتے ہیں، کم از کم ان دوستوں تک میرا یہ پیغام، میرا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہے۔ میں تو خادم کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، جو کچھ ہے وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں جلد نمبر 1 سے 142 سے 45 تک 4 صفحات پر مشتمل یہ عنوان ہے۔ ظاہر ہے کہ سارا نہیں پڑھا جا سکتا، میں اس میں سے چند جگہوں سے حدیث مبارک کے الفاظ پیش کروں گا۔ عنوان یہ ہے آج کی اس حدیث کا کہ سورج اور چاند کیوں بے نور ہوتے ہیں؟ سورج گرہن، چاند گرہن، یہ کیا ہے؟ تو اب جب چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، تو لوگ کیمرے لے کر، موبائل لے کر چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، منظر کیچ کرتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں۔ دیکھو جی، سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، کیمرے میں محفوظ کر لو۔ جہاں دریا کا کنارہ قریب ہوتا ہے، سمندر کا کنارہ قریب ہے، لوگ وہاں جا کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا مقصد چاند اور سورج کو بے نور کرنے سے کچھ اور ہے، اور وہ ہماری تباہی اور بربادی کی نشانی ہے، اور ہم لوگ اسے
یہ ٹی ویوں والے، موبائل والے، میڈیا والے، یہ اس طرح کے نوجوان طبقہ، وہ بجائے اس کے کہ اس کی کسی حقیقت کو سمجھیں، اس کا کھوج لگائیں، اس کی ٹو میں لگ جائیں کہ آخر یہ کیوں ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم حج بھی کرنے جاتے ہیں تو موبائل ساتھ لے جاتے ہیں۔ دنیا ترستی ہے حجر اسود کے بوسے کو، ہم وہاں بھی تصویر بنا کے گھر والوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں۔ گنبد خضرا پہ حاضری ہوتی ہے حج اور عمرہ کی صورت میں، جہاں ادب یہ ہے کہ زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا، جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی بلند سانس نہیں لیتے، ہم وہاں بھی ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور ایک ہاتھ جالی کی طرف ہوتا ہے، اور وہاں بھی لائیو ہم گھر والوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھ لو جی ہم روزہ رسول پر آئے ہوئے ہیں۔ تو بھئی اگر یہی کرنا ہے تو پھر حج اور عمرے کے لیے لاکھوں روپے وہاں جانے کی ضرورت تو نہیں، ہم تو ٹی وی میں سارا کچھ ہے، وہیں سے آپ منظر لے لیں اور اپنے ساتھ جوڑ لیں۔ آج کل کیا نہیں ہوتا، موبائل پہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ خیر یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک واقعہ ہے مدینہ شریف میں پیش آیا جس نے قیامت تک کے لیے غلط فہمیوں کو دور کیا، وہ یہ ہے